شامل عبادت ہے، شامل عبادت ہے، آرزو مدین ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی مرد کے سطر کو دیکھنا، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان کا جو حصہ ہے مرد کا، وہ دوسرے مرد کے لیے سطر ہے، تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کسی عورت کے سطر پر نظر ڈالنا ہو تو اس کے اوپر بھی مرد نظر نہیں ڈال سکتا۔ تو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ شرمگاہ کی حفاظت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کا ناجائز استعمال نہ کرے، یعنی زنا سے اپنا آپ کو بچائے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا کہ شرم کی جو جگہیں ہیں، اپنا جو سطر ہے اس کو چھپا کر رکھے، بغیر ضرورت شدیدہ کہ اپنا سطر نہ کھولے۔ بعض مقامات ایسے ہوتے، استنجا وغیرہ کے مقامات ہے، غسل وغیرہ کے مقامات ہے، میاں بیوی کے تنہائی کے تعلقات ہے، وہاں تو سطر کھول سکتا ہے، لیکن ایسے ہی بلا ضرورت کہ اپنی سطر کی جگہ کو کھولنا اور کسی کو دکھانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت میں یہ بھی داخل ہے۔ تو دو حکم دیے، ایک تو نظروں کو جھکانے کا اور دوسرا شرمگاہوں کی حفاظت کا۔ ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر نظر کی حفاظت یہ سبب ہے شرمگاہ کی حفاظت کا، نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت بھی مشکل ہو جائے گی۔ جب نگاہیں بے قابو ہو جائے تو پھر شرمگاہ کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور اجنبیہ عورتوں کو دیکھتا ہے تو یہی فتنے کی شروعات ہے، یہی فتنے کی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور یہیں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ جب ایک مرد کسی اجنبیہ عورت کو دیکھے گا تو شیطان اس کی نظر میں اس کو مزین کر کے پیش کرے گا، اور دیکھنے سے پیدا شوق اور شوق سے پیدا طلب، آگے تک معاملہ بڑھتا ہے۔ شریعت نے پہلے ہی قدم پر روک دیا کہ نگاہ کی ہی حفاظت کرو، اور احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑے واضح احکامات بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا ان النظر سہم مسموم من سہام الشیطان، نگاہ تو شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے۔ جس طرح تیر کسی انسان کو لگتا ہے اور وہ اس کو زخمی کرتا ہے اور زہریلا تیر ہوتا ہے تو موت تک کا سبب بن جاتا ہے، اسی طرح یہ نظر بھی ان شیطان کا زہریلا تیر ہے جو انسان کے دل میں چبھتا ہے اور انسان کے دل کی موت کا سبب بن جاتا ہے، اور بہت سی مرتبہ اس میں اس طرح کا عشق اور فسق اتر جاتا ہے کہ پھر انسان کہیں کا رہتا نہیں ہے۔ تو پہلے ہی درجے پر انسان کو شریعت نے روک دیا کہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھے۔ اسی طرح دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، اے علی اگر اچانک کی نظر پڑ جائے تو پھر دوبارہ مت دیکھو، ایک پہلی مرتبہ دیکھنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ نظر اٹھا کر نہ دیکھو، فإن الأولى لك وليست لك الثانیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ پہلی مرتبہ کی جو اچانک کی نظر پڑی ہے وہ تو معاف ہے، اس لیے کہ اچانک کی ہے، غیر اختیاری نظر ہے، لیکن دوسری مرتبہ جب تم نے اپنے اختیار سے دیکھا تو اب یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف نہیں ہے، اس لیے اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لینا چاہیے۔ یہ بھی روایت میں ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میری نظر اچانک کسی عورت پر پڑ جائے تو آپ نے فرمایا اپنی نظر کو ہٹا لے، نظر کو ہٹانے کا حکم ہے۔ لہذا یہ حکم بڑا اہم ہے کہ ایک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اجنبیہ عورتوں کو دیکھنے سے بچے، یہ حکم انتہائی اہم ہے۔ آج کل جو دل بے قابو ہے اور سماج میں جو برائیاں پھیلی ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ اسلامی معاشرہ ایسا ہو جس میں لوگوں کی نگاہیں پاک ہو، لوگوں کی نگاہوں میں حیا ہو، اور نگاہیں ماں بہنوں پر نہ اٹھے، لوگوں کی بیوی اور بیٹیوں پر اور لوگوں کی ماؤں پر کوئی انسان بری نظر سے نظر نہ ڈالے، ایسا پاکیزہ معاشرہ ہونا چاہیے، نگاہیں انسانوں کی جھکی ہو۔ تو یہ کتنا پاکیزہ معاشرہ اسلام چاہتا ہے، اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت یقیناً بہت مشکل ہو گئی ہے، جگہ جگہ فتنے ہیں اور عورتوں کی بے پردگیاں ہیں اور جلوہ نمائیاں ہیں اور ان کے حسن ہے، یہ بے پردہ حسینوں سے تنگ ہوئی
یعنی انسان تنگ ہو گئے ہیں، نیک لوگوں کی تو حالت خراب ہے، لیکن پھر بھی اس حکم پر عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کیا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس وقت بھی اس پر عمل کر سکتے. اللہ تعالیٰ کسی ایسی حکم ہمیں نہیں دیتے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو. ہاں مشکل ضرور ہے، اس پر ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا. روایت میں ہے کہ جب کسی انسان کی نظر کسی عورت کے حسن پر پڑ جائے اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نظر کو ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت اس کو دیتے ہیں جس کو وہ محسوس کرے گا. تو یہ فضیلت بیان فرمائی گئی. لہذا جب تک انسان اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے لیے شرمگاہ کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے. مردوں کو بھی یہ حکم دیا ہے، آگے کی آیت میں عورتوں کو بھی مستقل الگ سے یہ حکم دیا جا رہا ہے. تو پہلا حکم مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، کسی کے گھر میں جائے وہاں بھی، باہر رہے وہاں بھی، کہ اجنبیہ عورتوں کو اور جو نہ دیکھنے کی چیزیں انہیں نہ دیکھے، چاہے وہ چلتی پھرتی عورتیں ہوں، چاہے وہ تصویروں میں ہو، چاہے وہ ویڈیو میں ہو، چاہے وہ موبائل میں ہو، چاہے وہ ٹی وی کی اسکرین پر ہو، ہر جگہ یہی حکم ہے. اس لیے کہ اس طرح کے عورتوں کے محاسن اور ان کی خوبصورتیاں دیکھنے سے دل میں شہوت کا روگ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان کے خیالات بدلتے ہیں، اور پھر جب خیالات میں شہوت سوار ہو جاتی ہے اور ہر وقت اسی کے خیالات آتے ہیں تو پھر انسان کی شرمگاہ اس کو پریشان کرتی ہے اور وہ بے قابو ہوتا ہے. پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو سماج میں ہو رہا ہے کہ کوئی عورت کی عزت داغدار ہو جاتی ہے، تار تار ہو جاتی ہے، اور زنا کا عمل وجود میں آتا ہے. تو نگاہ کو روک لینا یہ آسان ہے، باقی نگاہ اٹھانے کے بعد پھر دو ہی صورتیں ہیں. یا تو یہ کہ جس چیز کو اس نے دیکھا اس کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑے گا. جب ایک مرتبہ نظر پڑ گئی اور اس کے اندر اس کا حسن بیٹھ گیا تو پھر یا تو اس کو حاصل کرنے کے پیچھے دوڑے گا اور حقیقت میں زنا تک پہنچ جائے گا، یا پھر تصور میں، خیالوں میں، تخیل میں وہی صورت گردش کرے گی، اور اسی کی پھر اگر وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا، جس کو دیکھا ہے اس کو طلب نہیں کر سکتا، یا وہ سامنے سے جواب نہیں دے رہی ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اندر ہی اندر گھٹے گا اور اس چیز کے حاصل نہ ہونے پر حسرت اور افسوس کرتا رہے گا اور تخیل کے تصور کے گناہوں میں پڑے گا. روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا غیر محرم عورتوں کے ساتھ اس طرح کی شہوانی باتیں کرنا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور پیر بھی زنا کرتے ہیں، اور آخری کام شرمگاہ پورا کرتی ہے. تو ان طرح یعنی اجنبیہ عورتوں کو شہوت کے ساتھ دیکھنا اور گھر گھر کے دیکھنا اور بالقصد والارادہ اپنے ارادے سے ان کو دیکھنا یہ بڑا گناہ ہے، اور یہ آنکھوں کا زنا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس سے دل پاکیزہ رہتے جیسے کہ آگے بیان فرمایا ہے. اب اس مسئلے کو بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے. بہت سے مرد اس میں پریشان رہتے ہیں کہ کیا کرے، اتنا ایسا ماحول ہے اور نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی اور عورتیں ایسی بے پردہ گھومتی ہے. تو اس سلسلے میں شریعت کا حکم بہت صاف ہے. ایک تو ہے نظر کا غیر اختیاری طور پر پڑ جانا، اور ایک ہے انسان کا اپنے اختیار سے دیکھنا. یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. جس طرح غیر اختیاری طور پر دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اگر نظر پڑ گئی، مثال کے طور پر آدمی راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک کوئی بے پردہ عورت سامنے آ گئی، اس کی نظر پڑ گئی تو فوراً وہ اپنی نظر ہٹا لے، تو یہ پہلی جو نظر پڑی ہے یہ معاف ہے. حدیث شریف میں خود فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ الْأُولَى لَكَ، پہلا تو تیرے لیے معاف ہے، یعنی جائز ہے. جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر گناہ نہیں ہوگا. پتا ہے کہ یہاں نظر پڑنے والی ہے تو پہلے سے آدمی چوکن نہ رہے، لیکن اچانک نظر پڑ گئی. کوئی آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے اور سامنے بے پردہ عورت آ گئی تو آنکھ بند کر کے تو گاڑی نہیں چلا سکتا، نیچے دیکھ کر تو نہیں چلا سکتا ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو اچانک کی جو نظر پڑی ہے تو اس کو تو اللہ نے معاف کیا ہے. ہاں لیکن یہ پہلی نظر اتنی لمبی نہ ہو کہ پھر نظر ہٹائی نہیں، یہ مراد نہیں ہے. تو نظر ہٹا لے، اپنی نظر چاہے نیچے کر لے یا دوسری طرف پھیر دے، جس طرح موقع پر ممکن ہو یہ کر لے. تو یہ نظر کو ہٹانا یہ اپنے اختیار میں، تو غیر اختیاری پر کوئی مواخذہ نہیں. اور اختیاری یعنی جو آدمی اپنے اختیار سے دیکھتا ہے تو اس کے لیے اختیار سے نہ دیکھنا بھی ممکن ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بہت اچھی طرح واضح فرمایا ہے، اور مستقل ایک کتاب حضرت کے ملفوظات وغیرہ سے جمع کر دی گئی ہے، بد نگاہی کا وبال اور اس کا علاج. تو علاج اس کا آسان ہے. سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنی ہمت سے کام لے،
آدمی اپنی ہمت سے کام لے کہ بس جس طرح دیکھنا میرے اختیار میں ہے تو نہ دیکھنا بھی میرے اختیار میں، نہ دیکھیں گے ہرگز انہیں نہ دیکھیں گے جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ یہ عزم ہو، یہ ارادہ ہو تو پھر انسان کے لیے اس گناہ سے بچنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور پھر اس میں ایک عجیب لذت ملتی ہے۔ دیکھنے کی لذتیں تو بہت دیکھی، بہت لی، نہ دیکھنے کی لذت بھی تو کبھی لے۔ آدمی اپنے اختیار سے کسی اجنبی عورت سے اپنی نظر کو جھکا لے، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ عبادت میں کیسی لذت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہی زنا کا سب سے پہلا دروازہ ہے، اسی لیے فرمایا النظر برید الزنا، یہ ڈاکیا ہے۔ جس طرح ڈاکیا کوئی پوسٹ پہنچاتا ہے، ذریعہ ہے کسی چیز کے پہنچانے کا، تو یہ نگاہ کا غلط استعمال بھی زنا تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے